بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو آج تک شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا اور سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کے نام سے تو آپ سب ہی واقف ہیں، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں جو مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت خالد بن ولید کا ہی تھا۔ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر تلوار کا نشان موجود نہ ہو۔ کیسر روم کی فوجوں کے قدم ملک شام سے حضرت خالد بن ولید نے ہی اکھاڑے تھے، اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے۔ یعنی جب شام فتح ہوا تو اس فتح کی وجہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ لیکن ایک وقت تاریخ میں ایسا بھی آیا تھا جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا دیا اور حضرت خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیا تھا اور گرفتار کر کے مدینے حاضر کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا اور امیر المومنین کا احتساب تھا کیا، آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آپ اور ہم سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، آج ہم احتساب کے نعرے سنتے ہیں تو دھیان خلفائے راشدین کے دور کی طرف چلا جاتا ہے، جب احتساب کے اعلان نہیں کیے جاتے تھے، نہ ہی احتساب کے بیان دیے جاتے تھے۔ اس وقت کسی بڑے حاکم کا احتساب ہو چکا ہوتا تھا اور اسے سزا سنا دی جاتی تھی تو پھر قوم کو پتہ چلتا تھا اور سب اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید چوکس ہو جاتے تھے۔ نظم و نسق اور سزا و جزا کی بڑی ہی واضح مثال حضرت خالد بن ولید کی بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی تعریف میں کیا کہا جائے جب نبی پاک نے خود ان کو سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کس پائے کے سپہ سالار تھے۔ مختصراً یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے جب روم فتح کر رہے تھے، شام فتح کر رہے تھے، تو ایک فتح کے بعد جب ایک قلعے کو فتح کیا گیا تو خالد بن ولید نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا تھا۔ جب اس کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، انہوں نے اسی وقت ایک قاصد کو بھیجا کہ خالد بن ولید کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے مدینے لایا جائے۔ وہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جن کی عسکری فہم و فراست اور بے مثال شجاعت کی بدولت آدھا ملک شام مجاہدین کے قبضے میں آ گیا تھا اور رومی فوجیں کسی نہ کسی مقام پر جم کر لڑنے کے لیے یکجا اور منظم ہو رہی تھی۔ جنگ ایسے عروج پر جا پہنچی تھی جہاں ذرا سی بھی کوتاہی یا کم فہمی سے پانسا پلٹ سکتا تھا۔ جنگی امور کے غیر مسلم مبصر لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں حضرت خالد بن ولید جیسے قابل جرنیل کو ذرا سی غلطی پر پیچھے بلا لینا بہت بڑی جنگی غلطی تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قوم میں ڈسپلن قائم رکھنا چاہتے تھے، اور ڈسپلن کے معاملے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے ہٹا کر مدینے بلا لیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا دیا گیا۔ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ آج ایک سپہ سالار نے خلاف دین حرکت کی ہے تو کل یہ بدعت نیچے کے درجوں تک آ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سلطنت سکڑنے لگے گی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ کیا خالد، تم وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم لوگ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اور آج تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا ہے، اور انعام بھی صرف اس وجہ سے دیا ہے
کہ اس نے تمہاری مداح میں شعر کہے، تمہاری تعریف کہی ہے، اور تم نے خوش ہو کر ایک شاعر کو اتنی بڑی رقم دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق کیا سوچ رہے تھے یہ ہم سب کو سمجھ آ گیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ فضول خرچی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایسے میں انہوں نے ملک شام کا مارکا بھی نہ دیکھا، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کا سٹیٹس کیا ہے، اور وہی مسلمانوں کی ان کامیابیوں کے پیچھے موجود رہتے ہیں، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ روم کا بادشاہ ہرقل حضرت خالد بن ولید کو مارنے کے، ان کو شہید کرنے کے ہر وقت پلان بناتا رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر حضرت خالد بن ولید کی جان کو نقصان پہنچا دیا گیا تو مسلمان شام فتح نہیں کر سکیں گے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ ایسے حالات میں بھی ان تمام پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے بھی حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو گرفتار کروا کر مدینے پہنچایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید سے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے اپنی صفائی میں کہا کہ یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اگر اپنی جیب سے بھی یہ رقم دی ہے تو یہ اسراف یعنی بے وجہ فضول ہوتی ہے اور اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے، اور اگر تم نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ بددیانتی ہے۔ واضح رہے کہ مال غنیمت جو ہوا کرتا تھا وہ اس وقت جو علاقے مسلمان فتح کرتے تھے وہاں سپہ سالار کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد تمام فوج کے اندر وہ مال غنیمت بانٹ دیا جاتا تھا اور اس کا ایک بڑا حصہ واپس مدینے بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہ مال غنیمت جو ملک شام میں حاصل ہوتا تھا اس کے نگران بھی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر تم نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ بددیانتی ہے، لیکن اگر تم نے یہ رقم اپنی جیب سے بھی دی ہے تو یہ اسراف ہے یعنی بے جا فضول خرچی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے تو صفائی میں کہہ دیا تھا کہ انہوں نے یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دی ہے، تو پھر حضرت خالد بن ولید حضرت عمر فاروق کی بات کے بعد خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ امیر المومنین ہیں اور ان کا ایک رتبہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے کہ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ شام جا کر اپنے مفتوحہ علاقوں یعنی کہ وہ علاقے جو حضرت خالد بن ولید فتح کر چکے ہیں ان میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج سے یہ علاقہ میرا ہے اور یہ فوج میری ہے اور میں ایک الگ ملک کا امیر المومنین ہوں، لیکن انہوں نے ایسا سوچا تک نہیں، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزولی کی جو سزا سنائی تھی وہ سرے تسلیم خم کر کے قبول کر لی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کوئی سوال نہ کیا، یہ بھی نہ کہا کہ شام جو آدھا فتح ہو چکا ہے وہ میں نے ہی فتح کرایا ہے، جو مال غنیمت آپ کو مل رہا ہے وہ میری بدولت ہی آپ کو مل رہا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے حضرت عمر کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ امیر المومنین کے حکم سے حضرت خالد بن ولید اپنے محاذ پر واپس چلے گئے، مگر اب وہ اپنے ہی لشکر کے سپہ سالار نہیں تھے جس لشکر کو انہوں نے جنگ لڑنا سکھایا تھا، بلکہ حضرت ابو عبیدہ جو حضرت خالد بن ولید کے ماتحت ہوا کرتے تھے ان کو حضرت خالد بن ولید کے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا، اور اب حضرت خالد بن ولید کو ان کی اس ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ کا سپہ سالار نہیں بلکہ ماتحت بنا دیا گیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ کی ثوابدید پر تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو جو چاہے حکم دیتے اور جیسے چاہے استعمال کرتے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے ماتھے پر ذرا سی شکن نہ آئی کہ میرا رتبہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور پیسے بھی میں نے اپنی جیب سے دیے تھے۔ ناظرین، غیر ملکی تاریخ نویسوں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا اصل باعث تو یہی تھا کہ ان میں ڈسپلن تھا اور دیانتداری بھی تھی۔ وہ خدا کے نام پر لڑتے تھے اور خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے۔ سزا اور جزا
اور عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کا درجہ نہیں دیکھا جاتا تھا، اور حضرت خالد بن ولید بھی حضرت عمر فاروق کی یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر قوم کا سپہ سالار ہی اس طریقے سے اسراف اور فضول خرچی کرے گا تو نیچے کی فوج بھی کاہل ہوتی جائے گی اور وہ بھی فضول خرچی پر لگ جائے گی اور دیگر معاملات یعنی مدح سرائی اور تعریف سے خوش ہونے لگے گی، اور ایسی ہی وجوہات ہوتی ہیں کہ قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ کی حالت میں ایسا انصاف کا ایک واقعہ ہے جو آج ہم سوچیں بھی تو نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اصل احتساب ہے جو اپنوں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں سے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔